مادر صدقے تمہارے بانو پکارے اصغر پیارے جھولا پڑا ہے خالی کس کو جھلائے ماں تمہاری روٹھے ہوئے ہو تم تو کیسے منائے ماں تمہاری اکبر کی طرح تم بھی رن کو سدارے بانو پکارے اصغر پیارے در در سکینہ تم کو ڈھونڈ رہی ہے غم کی ماری پیاسے گلے پہ بھیا میں ہو جاؤں واری واری صورت دکھا دو اپنی بہنا کے پیارے بانو پکارے اصغر پیارے جنگل میں ڈر نہ جانا ننھے سے پیاسے مسافر سوکھے گلے پہ سہنا درد بھی امت کی خاطر کیسے وہ کلمہ گو بھی ظالم سے سارے بانو پکارے اصغر پیارے کیسی دکھائی تم نے سان گلے تیر کھا کر جان بھی حق پہ دے دی پیاسے ہی تم نے مسکرا کر تم تو اکیلے پن میں رب کے سہارے بانو پکارے اصغر پیار زمن تیرا لاسا ہے موتا جگورو کفن اے غریب الوطن اے امام زمن تیرا لاسا ہے موتا جگورو کفن آخری وقت تک دل پہ صدمے سہے تشنگی بے کسی داغ انصار کے گھر کا گھر لٹی گیا کو کے سامنے تیرا سر کاٹا سجدے میں گلناز نے افتخار
عبادت سہے ظلم نن، اے غریب الوطن اے امام زمن، قتل میدان میں سب با وفا ہو گئے، دی پہ اونو محمد فدا ہو گئے، مر کے عباس سے غازی جدا ہو گئے، ہائے اکبر بھی مر کر قضا ہو گئے، ہو گیا رن میں پامال ابن حسن، اے غریب الوطن امام شبیر پر جو اونو محمد فدا ہوئے، زینب کی سرخ روئی، زینب کی سرخ روئی کا وہ واسطہ ہوئے، شبیر پر جو اونو محمد فدا ہوئے، زینب کے نونہالوں پہ اتنے بڑے ستم، زینب کے نونہالوں پہ اتنے بڑے ستم، رنجیدہ فاطمہ، رنجیدہ فاطمہ علی مصطفیٰ ہوئے، شبیر پر جو اونو محمد فدا ہوئے، زینب خاموش تھی مگر بولی یہ مامتا، زینب خاموش تھی مگر بولی یہ مامتا، اے بے کسی بتا کے، اے بے کسی بتا کے میرے لال کیا ہوئے، شبیر پر جو اونو محمد فدا ہوئے، یہ سہارا بنے گا کون، یہ بھی نہ سوچا ماں کا سہارا بنے گا کون، پڑھنا نہ کوئی انہیں یتیم، یہ میرے لال بھائی پہ، یہ میرے لال بھائی پہ میرے فدا ہوئے، شبیر پر جو اونو محمد فدا ہوئے، بھائی یا کروں بچوں کا اپنے غم، بھائی پھروں یا کروں بچوں کا اپنے غم، یہ تو حسین ہی کے، یہ تو حسین ہی کے لیے عطا ہوئے، شبیر پر جو اونو محمد
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأولين والآخرين سيدنا ونبينا مولانا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن هذا إلى قيام يوم الدين وبعد. فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صلوات اللہ اپنے محبوب کو خوشخبری کے ساتھ کثیر اولاد عطا کر رہا ہے. خود کہہ رہا ہے میرے محبوب میں نے تم کو اولاد کثیر دے دی. عطا میرا کام ہے، میری عطا کو پا کر نمازیں شکرانے کی پڑھ لینا یہ تمہارا کام ہے. اس لیے میں نے تو دے دیا، اب تم نماز پڑھتے رہو، قربانیاں دیتے رہو. جو دشمن ہیں اگر وہ انجام کو دیکھیں تو انہیں رونا چاہیے، خوش نہیں ہونا چاہیے. اس لیے کہ تم نے تو بد دعا نہیں کی مگر خود ان کے عمل نے ان کی نسلوں کو ختم کر دیا. معلوم ہوتا ہے قدرت نے اپنے محبوب کے بارے میں پہلے دن سے یہ فیصلہ کر لیا کہ اگر کسی ذہن میں بھی میرے نبی کی آل کے متعلق یہ خیال آئے کہ یہ ختم ہو جائیں، یہ برباد ہو جائیں اور ہم ان کے دشمن ہو کر باقی رہ جائیں، تو قدرت دشمنوں کو باقی رہنے نہیں دیتا. اسی لیے میں نے کسی دن کہا تھا اور آج بھی دوہرا کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں کہ عجیب شان ہے اس کی. آج دنیا میں کہیں کوئی نہیں ملتا جو یہ کہے کہ میں ابو جہل کی آل ہوں. آج دنیا میں کوئی کہیں نہیں ملتا جو یہ کہے کہ میں ابو لہب کی آل ہوں. آج دنیا میں کوئی اور کہیں نہیں ملتا کہ جتنے بھی آل محمد کے دشمن تھے ان دشمنوں میں کوئی کہے کہ میں ان کی آل ہوں. عجیب سی چیز ہے کہ کسی کی عادت کے شیدائی تو لوگ ہیں مگر پھر بھی وہ اپنے آپ کو نہیں کہتے کہ میں یزید کی آل ہوں. صلوات پڑھ دیں محمد والے. تو اب یہ تو کوئی نہیں کہتا اور یہ ساری دنیا جانتی ہے کہ نبی کی آل ہے. کل میں نے کہا تھا یہ قدرت کا ایک انداز ہے کہ اگر لوگ چاہیں تو فانی کو باقی بنا سکتے ہیں، مٹنے والے کو ہمیشہ کے لیے بچا سکتے ہیں. مال و دولت ہو تو دوسری چیزیں ہوں جب بھی، تو جب لوگ اللہ کے ساتھ مل کر رسول اللہ کے ساتھ مل کر فانی کو باقی بنا سکتے ہیں تو پھر قدرت نے یہ اہتمام کر رکھا ہے کہ جن لوگوں نے اپنے وجود اور اپنی چیزوں کو ہمارے اور ہمارے نبی کے لیے قربان کر دیا، ہم ان کو اور ان کی آل کو ہمیشہ باقی رکھیں گے. اسی لیے آل نبی جو چلی تو صرف دو کو ملا کر
نبی کی آل جو چلی ہے وہ صرف دو کو ملا کر خدیجہ کی بیٹی، ابو طالب کا بیٹا، انہی دو کے ملنے سے آل رسول چلی ہے، ورنہ خاندان پہلے بھی ہے اور بعد میں بھی ہے۔ کسی خاندان والے کو آل رسول نہیں کہا جاتا، کہا جاتا حضرت عبد المطلب کے 10 بیٹے تھے، اور جتنے بیٹے ہیں سب کو آل رسول ہونا چاہیے ان کی اولادوں، لیکن یہ کہیں نہیں ملا۔ عجیب سی چیز ہے، یہ کہیں نہیں ملا۔ ہمیشہ تاریخ میں 2 کی اولاد کو آل رسول کہا گیا ہے۔ بیٹی رسول کے گھر سے چلی، خدیجہ کی کہلائی، اور بیٹا ابو طالب کے گھر سے چلا۔ عجیب سی چیز ہے، رسول کے گھر میں جو پیدا ہوئی وہ فاطمہ، اور خدا کے گھر میں جو پیدا ہوا وہ علی۔ علی جس ماں کا بیٹا وہ فاطمہ، علی جس ماں کا بیٹا وہ فاطمہ۔ فاطمہ عجیب نام ہے، اسلام سے پہلے بھی یہ نام رہا اور اسلام کے بعد بھی یہ نام ہے، اسلام کے بعد بھی یہی نام ہے۔ جناب فاطمہ، جب بھی فاطمہ بولا جائے تو وہی شہزادی کونین سمجھ میں آتی ہیں۔ ان کی دادی بھی فاطمہ، ان کی دادی بھی فاطمہ، ظاہر ہے بہو بن کے آئی تو علی کی ماں بھی، تو فاطمہ کی ساس بھی فاطمہ ہے یا نہیں ہے؟ اب یہ فاطمہ جب یہاں آئی تو ایک فاطمہ کی پوتی، ایک فاطمہ کی بہو، ایک ماں کی بیٹی، ماں کا بھی ایام جاہلیت میں یہ حال کہ جب لوگ کچھ نہیں جانتے تھے تب بھی خدیجہ کو طاہرہ کہہ کے پکارتے تھے۔ اس کی بیٹی بھی ماں کی یہ یاد لے کے آئی کہ جب فاطمہ کہا جائے تو طاہرہ ہو۔ ایک بات کہنے کے لیے سن لیں، آپ خوش ہوں گے انشاءاللہ۔ ایک صلوات پڑھتے محمد و آل محمد۔ میری شہزادی کی مادر گرامی خدیجہ ایام جاہلیت میں جس کو جاہلوں نے طاہرہ کہا، طاہرہ کے معنی پاک اور پاکیزہ، قدرت نے کسی کے لیے یہ اہتمام نہیں کیا، کسی کے لیے اہتمام نہیں کیا۔ ایک خدا کی کنیز مریم معصومہ تھی، الزام آیا تو اعلان کرنا چاہیے کہ الزام نہ دو، یہ طاہرہ ہے۔ تو خالی اتنا کہتے اللہ نے کہہ دیا یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک۔ لوگ کوئی بھی الزام دیں، اللہ نے تجھے چنا ہے اور تجھے پاک بنایا ہے، میں اتنا کہہ دیا۔ لیکن اس طاہرہ کی بیٹی کے لیے قدرت نے خاص انتظام کیا تاکہ سمجھ میں آئے کہ طاہرہ خدیجہ کیسی تھی، کہ جس کی بیٹی کی طہارت کا عالم یہ ہے کہ جتنے پاک لوگوں کو پہچانوایا جائے ان تمام پاکوں کے پہچاننے کا ذریعہ فاطمہ طاہرہ ہو۔ اس لیے میرے حبیب کو پاک جانو تو اس کو پہچاننے کے لیے فاطمہ کا باپ مانو۔ میرے علی کو اتنا پاک جانو کہ وہ میرے گھر میں پیدا ہوا، اس کو پہچاننے کے لیے فاطمہ کا شوہر جانو۔ اور میرے جنت کے جوانوں کے سردار اتنے پاک و پاکیزہ ہیں کہ یہ سرداری کسی کو نہ مل سکی، اگر انہیں پہچاننا ہو تو فاطمہ کے بیٹے جانو۔ اور پھر اس کائنات میں جتنی بھی آل اور اولاد رسول کی کہلائے، اس کائنات میں جس
اسے رسول کی اولاد کہا جائے، وہ کہیں اور نہ دیکھنا، اسی فاطمہ کی گودی کے پالوں کو سمجھنا، یہی حال ہے، اور اسی کے یہاں میرا منصب بھی رہے گا، انہی کو میں قائم و باقی بھی رکھوں گا۔ اس لیے اپنے حبیب سے کہہ دوں گا کہ دنیا جب بھی کسی ہادی کو تلاش کرے، جب بھی دنیا قیامت سے پہلے کسی نجات دہندہ کو پکارے، جب بھی کوئی نجات دینے والا سامنے نہ دکھائی دے مگر اسے ڈھونڈا جائے، تو نبی تم یہ بتا دینا کہیں اور نہ ڈھونڈنا، جو بھی ہوگا وہ فاطمہ کا بیٹا ہوگا، جو ہوگا فاطمہ کا بیٹا ہوگا۔ نبی اور علی کے بعد اگر کوئی بھی ہادی ہے تو فاطمہ کا بیٹا۔ سلمان پڑھ دو محمد بھائی۔ تو یہیں سے حال اور یہی ہادی بھی جو ہوگا فاطمہ کا بیٹا ہوگا۔ آج کوئی بھی اٹھ کے نہیں کہہ سکتا کہ اس کائنات کا نجات دہندہ جو پردہ غیب میں چھپا ہوا ہے وہ فاطمہ کا بیٹا نہیں ہے۔ اس لیے عجیب چیز ہے کہ اگر کوئی نے اس منصب کا دعویٰ کیا تو اسے پہلے کسی نہ کسی طریقے سے فاطمہ کی اولاد میں آنا پڑا۔ اب چونکہ غلط دعوے دار تھے اس لیے اور باتیں دوسری ہیں، مگر اپنے کو کہنا پڑا، اپنے کو کہنا پڑا۔ تو قدرت نے کتنا اہتمام کیا، خدیجہ تو نے اپنی ملکیت میرے لیے قربان کر دی، ابو طالب تو نے اپنا سب کچھ، حد یہ ہے کہ اپنا خون بھی میرے اور میرے حبیب کے لیے قربان کر دیا۔ اب دونوں کو مجھے بچا لینا ہے اور انہی دونوں کو ملا کر میں آل بناؤں گا۔ دنیا جانے انجانے، ایک دن کہا تھا اشارے میں اور آج بھی کہہ کے آگے بڑھ جاؤں، دنیا جانے اور انجانے میں اپنے کو آل رسول کہے گی، مگر جب حقیقت کی نظر اٹھا کے دیکھے گی تو وہ بجائے رسول کے علی کی اولاد نظر آئے گی۔ اب اللہ کے نبی کا یہ فرمان کہ سارے نبیوں کی اولادیں خود ان کے صلب سے ہوتی ہیں، جتنے انبیاء ہیں ان کی اولادیں انہی کے صلب سے ہوتی ہیں، لیکن میں ایک اکیلا وہ نبی ہوں کہ میری اولاد میرے بھائی علی کی صلب سے ہوگی، میری اولاد اس صلب سے ہوگی۔ اس میں اللہ نے اکیلے مجھے یہ رکھا ہے، اور اسی کو قدرت نے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اپنے محبوب کو دے کر بھی اس نے ظاہر کیا ہے۔ مثلا یہی اولاد، ہم نے ایک اولاد کثیر دے دی، نبی تم کو ظاہر کر دیا۔ دنیا نے دیکھا یتیم ہے تو قدرت نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب ہم یہ بھی دکھائے الم یجد کا یتیمن، یہ میرے محبوب کیا ہم نے تم کو یتیم پایا، فآوا، تو ہم نے اس یتیم کو پناہ کی جگہ دے دی۔ اب کہا یتیمی ظاہر کی تو خالی یتیمی نہیں، یتیم تھے پناہ کی جگہ دے دی۔ اب ظاہر ہے یتیم کو پناہ کس طرح دی جاتی ہے، یتیم کو پناہ کس طرح دی جاتی ہے، تو پوری پناہ یتیم کو ملی۔ کہاں پناہ ملی، میں توجہ چاہوں گا، کہاں پناہ ملی؟ اب یہ موسم جو ہے آیا ہے، لوگ ابھی پلٹ پلٹ کے آ رہے ہیں، حج کرنے کے لیے گئے تھے۔ حاجی حج کرنے جاتا ہے، اللہ کے گھر کا طواف کرتا ہے، اسے ضرورت کیا ہے کہ وہ ایسا پہاڑ بھی ڈھونڈے جس کے اندر غار ہرا ہو، ایسا پہاڑ بھی ڈھونڈے جس کے اندر غار ہرا ہو۔ ایک غار ہے اس کو ہرا کہتے ہیں، نبی جس غار میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرتے تھے، اور اسی غار میں تھے کہ اللہ کی طرف سے پیغام ملا جب اپنے آپ کو نبی ظاہر کر دو تو خالی کچھ دنوں یا کچھ برس کہہ لیجئے، تاریخ میں وہ سارے برس بھی نہیں لکھی، اگر کسی غار میں نبی بیٹھ جائے تو وہ غار لا کے دیدار قیامت تک رہے گا۔ اور یہ پہاڑ ایک پتھر ہے نا،
پتھر میں بنی ہوئی ایک کھو ہے نا، اسی کھو کو غار کہتے ہیں نا. تو اگر نبی کے قدم کسی غار میں آ جائیں تو وہ غار اس لائق ہو کہ مسلمان اس کی 14ویں صدی میں بھی جائے زیارت کرنے کو. ابھی آپ کا ذہن نہیں پہنچا، ابھی آپ کا ذہن نہیں پہنچا. اس غار میں جانے کے لیے جب قدم مضبوط ہو گئے، جب تو نبی غار میں گئے. ارے جو نبی غار میں جا کے چند برس بیٹھ جائے تو بیٹھنے کی جگہ پتھر والی جگہ بھی لائق احترام ہو جائے. 40 سال تک جس گودی میں بیٹھے رہے، تو جب کبھی غار حرا کو سلام کرے مسلمان تو اسے سلام کرنا چاہیے اس گودی کو، کیونکہ حرا پناہ گاہ نہیں ہے. یہ غار حرا پناہ کی جگہ نہیں ہے. ارے غار حرا پناہ کی جگہ ہوتی تو خدا اس کی تعریف کرتا. پناہ کی جگہ تو ابو طالب کی گودی ہے. تو جس گودی کی خدا تعریف کرے، ہمیں اس گودی کی زیارت کرنا چاہیے یا نہیں؟ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ غار حرا تو ملا، مگر ابو طالب کی گود، صلوات پڑھ دو محمد علیہ وسلم. نہیں مل دنیا کہیں نہیں ملتی. کیوں نہیں ملتی؟ اس گود کے پالے تو ملیں گے، اسی گودی کے پالے ملیں گے. ایسا نہیں کہ یہ گودی نہیں خالی رہ گئی. اللہ نے اسی لیے اس آغوش کو کبھی اجڑا نہیں رکھا، کبھی بھی نہیں، تاکہ ہمیشہ اولاد رسول کو جب دنیا دیکھے تو یہ سمجھے کہ جس آغوش میں میں پلا ہوں وہیں سے میری آل بھی ملے گی. سچ ہے، ملی. اب وہ کتنی عظمت والی بنی، کتنی بڑی بنی. کل تک تھوڑا تھوڑا میں کہتا چلا آیا، آج بھی کہہ رہا ہوں. ہے کوئی اس کائنات میں، ہے کوئی اس کائنات میں، پھر دہراتا ہوں 3 مرتبہ، ہے کوئی اس کائنات میں؟ انبیاء 1,24,000 کہاں جا کے رہیں گے؟ یہ کہاں جا کے رہیں گے؟ مومن کہاں جائے گا؟ ہم سب جب چلے جائیں گے، ہم مسافر ہیں، کہاں جا کے رکیں گے؟ اپنے گھر نا. گھر تمہارا کہاں ہے؟ گھر کہاں ہے تمہارا؟ اصلی وطن کہاں ہے؟ مسافر بے وطنی کو تو کہا جاتا ہے نا. آدمی کیا ہے؟ سارے انسان کیوں مانتے ہیں ہم مسافر ہیں؟ مسلمان کیوں کہتا ہے سفر کر رہے ہیں؟ آتے ہیں کسی دن تو کہتے ہیں فلاں کے یہاں کوئی پیدا ہوا ہے، کہا آیا. یہ دن مر جاتے ہیں تو کہتے ہیں چلا گیا. آ رہا تھا جب بھی مسافر تھا نا، پھر چل رہا تھا تو مسافر تھا نا. نظروں سے چھپا تھا تو کہہ رہے ہیں آ رہا تھا. دیکھ لیا تو کہا آ گیا. پھر نظروں سے چھپ گیا، کہتے ہیں چلا گیا. چلا گیا. اب کہاں رکے گا؟ کہاں رکے گا؟ اپنے گھر نا، اپنے وطن میں نا. آدمی کا گھر، آدمی کا وطن خود آدمی کے بابا آدم نے بتا دیا تھا. قدرت نے بھی کہا ہم نے بنایا ہے تو بے گھر نہیں. یہ آدم تم کو پیدا کر دیا، جاؤ اکیلے مت ٹھہرو، بیوی کو لے کے جاؤ. اس کو ننتا بجاؤ جو کل جنت، یہ جنت تمہارا گھر ہے، جا کے اس میں رہو. دیکھو گھر کے اندر بھی کوئی ڈاکو آتا ہے، اسے بچے رہنا کہیں گھر سے نکال نہ دے. اسے بچے رہنا کہیں گھر سے نکال نہ دے. اگر ڈاکو گھر سے بے گھر کر دیا کرتا ہے تو گھر میں آنے کے لیے آدمی روتا ہے. گھر میں آدمی آنے کے لیے آدمی روتا ہے. آدم روتے رہے گھر تک پہنچ جائے، ڈاکو نے گھر سے نکال دیا. بتاؤ پھر آدم کو جنت میں پہنچانے کا آشواسن کس نے دیا؟
کس کے ذریعے سے پھر جنت میں پہنچے؟ تو خود آدم نے بول کے بتایا آدم تجھے تیرے نبی محمد عربی کا واسطہ. معلوم ہوتا ہے کہ بے گھر کو گھر تک پہنچانے والے کوئی اور ہیں. تو اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اب یہ گھر تو تھا سب کا، سب اسی گھر میں جائیں گے جو میں نے 3 مرتبہ کہا تھا. ہے کوئی؟ تو 1,24,000 معصوموں میں ہے کوئی ایسا جو اس گھر کا سردار ہو؟ اس گھر کی سرداری کسی کے پاس ہے؟ آدم نے اپنے والوں سے جو کچھ کرایا تو کیوں کرایا؟ جناب نوح نے اپنے ساتھ کشتی میں بلا کر لوگوں کو اپنا بنایا کیوں؟ سب کا نتیجہ یہی تھا نا کہ آؤ جنت کی طرف. جتنے لوگ تھے جنتی میں تو لے جائیں گے نا، جنتی میں لے جائیں گے. ہمارے نبی نے سب سے کہا کلمہ پڑھو. کائے کے لیے؟ جنت میں جانا ہے تو کلمہ پڑھو، نمازیں پڑھو، روزے رکھو. سب نے جنت تک پہنچایا. اب جنت کا سردار کسے ہونا چاہیے؟ اے پالنے والے اپنے محبوب کو بتا کہ جو تمام نبیوں کا سردار ہے، جو تیرا حبیب ہے، جو رحمت للعالمین ہے، کوئی وہاں سر اونچا بھی نہیں کرے گا. جو سب سے بڑا ہے وہی جنت کے جوانوں کا سردار. کہا نہیں یہ نہیں کروں گا. جو سردار کو پال دے کم از کم اسے یہ انعام تو دوں کہ دنیا میں کسی کو یہ شرف نہ ملے ابو طالب اکیلے کہنا میرے پوتوں کے علاوہ کوئی سردار نہیں. سردار محمد جنت کے جوانوں کا سردار کون؟ ابو طالب کا پوتا ہے، بیٹا بھی نہیں. سوچو تو کہ کتنا بڑا ہے ابو طالب، جس کے پوتے نبیوں کے سردار ہوں. میں نے اسی کے لیے اپنی رحمت دی ہے. جس کے پوتے تمام انبیاء کے سردار ہوں، اب اس کا بیٹا اگر صرف نبیوں کا مددگار ہو جائے تو شبہ. اب شبہ دنیا یہ کہتی ہے، ایک اعتراض ہم پر ہے کہ تم علی کو بڑا کیوں بنا دیتے ہو؟ کیوں بڑا بناتے ہو؟ ان سے بڑا کہتے ہو. ہم کہتے ہیں ہم کیا کریں؟ آؤ اللہ کے حبیب سے پوچھو. بڑے چھوٹے چھوٹے ہیں حسن و حسین، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. بے شک حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. اب جنت کے جوان کون کون؟ تو اگر نبی حسنین کو آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے سردار بنا دیں تو کیا ہمیں اتنا بھی حق نہیں ہے کہ ہم علی کو عیسیٰ تک کا مددگار کریں؟ صلوات پڑھو محمد وسلم. اللہ نے عجیب انتظام رکھا کہ پھر علی کو ایسا بنایا. اور میں نہیں کہتا کہ علی اچھے ہیں، لیکن نبی نے یہی فیصلہ بھی کر دیا کہ حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں اور ان کے ماں باپ
وَأَبُوهُمَا خَيْرٌ مِّنْهُمَا، ان دونوں سے اچھے ہیں۔ تو اب سردار تو حسن و حسین ہیں، ان سے اچھے ان کے ماں باپ ہیں۔ اب رسول باپ ہیں تو اچھے، علی باپ ہیں تو اچھے، فاطمہ ماں ہیں تو اچھی۔ اب یہی جو ہیں صرف ماں باپ اونچے نکلے، باقی تو اچھے نہیں نکلے۔ اب نبی سے کوئی شکوہ کرے، اللہ کے نبی آپ نے خالی انہی اتنوں کو اچھا کیوں کہا؟ تو شاید نبی جواب دے کہ تم ان سے پوچھو کہ تم کیسا جانتے ہو، تم ان سے پوچھو کہ تم کیسا جانتے ہو، سب سے پوچھ لو، سب سے پوچھ لو۔ میں موٹے موٹے انداز میں آپ کو بتا دوں، آدم سے پوچھو کہ مشکلوں میں جو کام آئے وہ کیسا، نوح سے پوچھو بھنور میں کشتی جو بچائے وہ کیسا، خلیل سے پوچھو آپ کو گلزار جو بنائے کیسا، موسیٰ سے پوچھو بے ہوشی سے ہوش میں جو لائے وہ کیسا، عیسیٰ سے پوچھو صلیب کی سختیوں سے جو چھڑا دے وہ کیسا، محمد عربی سے پوچھو جسے ناز علی بلائے کہہ کے وہ کیسا۔ اب جب سب یہ بتائیں کہ یہ ایسے تو تمہیں کیا ہو گیا ہے، کہو کیسے؟ سوال پر جواب نہ دو۔ اسی لیے اب میں روایت سناتا ہوں، بڑے اچھے اچھے ہمارے نہیں، ہمارے نبی کے سسرے، بڑے اچھے اچھے ہمارے نبی کے سسرے، بزرگ و محترم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ یہ فرماتے ہیں، دیکھا علی کو، لبوں پہ مسکراہٹ آئی، ہونٹ کھل گئے، دانت دکھنے لگے، ہنسی کیا سبب جب کسی نے پوچھا تو فرمانے لگے ہنسوں تو کیوں نہ ہنسوں، سارے عمل کا بوجھ اٹھائے انسان لے کے چلا، سارے عمل کا بوجھ اٹھا کے انسان چلا، میدان محشر میں آیا، نامہ عمل خیر کا اچھائیوں کا وزنی بھی ہو گیا، مگر جب پل صراط کے پاس پہنچا تو کہنا یہ پڑا کہ پل صراط سے کوئی گزر نہیں سکتا جب تک علی یہ اجازت نہ دے۔ اب میں نے پوچھا، میں کہہ رہا ہوں، میں نے پوچھا نمازوں کی گٹھڑی کدھر گئی؟ اب میں نے پوچھا کہ اتنے بڑے حج کا وزن کدھر چلا گیا؟ میں نے پوچھا کہ اور ساری باتیں کدھر چلی گئیں؟ تو فرماتے ہیں خود کہ نہیں گزر سکتا، لا یجوز احد الصراط، کوئی ایک بھی پل صراط پر چل نہیں سکتا، نہیں چل سکتا، یہاں تک کہ علی اسے اجازت دے، علی کا ویزا ملے تو فرات کیا ہے، پل صراط، اس پر چلنے کا ادھیکار جب ہوگا جب علی اجازت دے، اور بغیر صراط پہ گئے جنت میں جا نہیں سکتے۔ اب اجازت حسن نہیں دیں گے، اجازت حسین نہیں دیں گے، اجازت رسول نہیں دیں گے، یہ اللہ کے رسول اپنے کلمے کے بدلے میں اجازت دے دیں۔ پہلی خواہش رسول سے آپ کا کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ کہا ہے خدا کے لیے، محمد الرسول اللہ کہا ہے آپ کے لیے، تو آپ سے تو یہ کہ اپنے کلمے کا صدقہ، اللہ سے یہ کہ اپنی نمازوں اور روزوں کا صدقہ۔ اب اگر میں مولا سے کہوں کہ آپ کو یہ حق کیوں ملا، کہا اسی لیے، ابھی میرا مولا یہی جواب دے گا مجھے
اسی لیے کہ میرے بابا نے اسلام پر چلنے کے راستے کو آسان بنایا. اگر ابو طالب کی قوت و طاقت نہ ہوتی تو اسلام کی راہ پہ چلنا مشکل ہو جاتا. تو جب اسلام کی راہ پر میرے بابا نے چلنا سکھایا ہے تو قدرت نے کہا جنت تک جانے کا راستہ علی تیرے اختیار میں رہے گا, اجازت دے تو جائے. صلوات پڑھو محمد والے. اب اس لیے خود مسکرا کے آپ نے ہمیں بتا دیا, ہمیں یہ بتایا کہ دیکھو ویزا تو وہی ہے. اب اللہ جانے دنیا کا یہ دستور ہے, میں وہاں کا نہیں جانتا. دنیا کا یہ دستور ہے کہ کسی ملک کا ویزا لو تو پیسہ دو. بس ایک صلوات پڑھ دے محمد والے. بغیر کچھ دیے ویزا ملتا ہی نہیں. کہیں بھی جا کے آپ دیکھ لیجئے, میں بھی گیا کہیں تو اپنے مولا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں قسم ہے اگر میرا مولا حسین اور اس کا تذکرہ نہ ہوتا تو میں تو کہیں نہیں جا پاتا. اگر کسی نے مجھے کہیں جانے کے لیے راستے ہموار کیے ہیں تو میرا آقا حسین ہے. اور میرے آقا حسین ان کے بابا کا یہ منبر ہے, یہ کسی کا نہیں ہے. جبکہ یہ بنا رسول کے لیے لیکن ہو گیا علی کا. بنا رسول کے لیے کیونکہ رسول ایک درخت کی لکڑی تھی, اس پر ٹیک لگا کر خطبے دیا کرتے تھے. پھر ایک بیوی کی خواہش پر, آدمی نہیں ہے اس میں, ممبر بنا. رسول پھر ممبر پر بیٹھے اور ممبر رسول کہا جانے لگا. یہی ہے نا آج بھی مدینے میں رسول کی مسجد میں ممبر رسول ہے. صلوات پڑھ دے محمد والے. لیکن یہ لوگ ممبر رسول کہتے رہے. اب سن لیں, رسول کی آنکھ بند ہوئی, لوگ اونچے ہوئے تو دنیا نے کہا خلیفۃ الرسول, رسول کے خلیفہ ہیں. ٹھیک ہے, اونچے ہو گئے. اونچے ہو کر جب رسول کے خلیفہ ہیں تو رسول کے منبر پر بیٹھے. تاریخ ہے, رسول کے منبر پر بیٹھے. جب رسول کے منبر پر بیٹھے تو وہی حسنین چھوٹے چھوٹے ہیں, وہی حسنین چھوٹے چھوٹے ہیں. کیونکہ جس وقت پیغمبر اسلام کا وصال ہوا ہے تو 6 اور 7 سال کی عمریں ہیں ان شہزادوں کی, تو ابھی 7 ہی سال کے ہیں. یہاں بیٹھے دیکھا, خطبہ پڑھتے دیکھا, لوگوں کو کچھ باتیں بتاتے دیکھا. جب دیکھا تو لکھا ہے تاریخوں نے, حدیثوں نے, تفسیروں نے. حوالہ جس کو چاہیے میں بتا دوں گا. لکھا یہ کہ چلتے ہوئے یہ چھوٹے چھوٹے آئے, سامنے کھڑے ہو گئے اور دیکھ کر یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بابا کے منبر سے اتر آئیے. اگر کچھ کہنا ہے تو اپنے باپ کے منبر پر جائیے. اللہ اللہ, یہ شہزادے صلوات پڑھ دیں محمد والے وسلم. مجمع ہے مسلمانوں کا, اور یہ بڑے بڑے مسلمان ہیں. یہ سب مسلمان رسول کے صحابی ہیں. کیونکہ جو بڑے اور اچھے کے ساتھ ہو جاتا ہے تو ساتھ ہونے سے اسے بھی اچھا کہا جاتا ہے. ان سے ان کے مجمع میں یہ چھوٹے چھوٹے 2 شہزادے کہتے ہیں کہ ادھر آئیے.
ہمارے بابا کے ممبر سے نیچے آئیے، اپنے بابا کے ممبر پر چلے جائیے۔ تو انہوں نے حیرت سے کہا ہمارے باپ کا تو ممبر نہیں۔ یہ نہ کہہ سکے کہ یہ ممبر تمہارے بابا کا نہیں ہے۔ اگر کہتے رسول کا ہے تمہارے بابا نہیں تو کہتے تم کیسے جھوٹے ہو؟ ارے جب خدا ہمارے نانا کو بابا کہتا ہے کہ نہیں ہم رسول کے بیٹے نہیں ہیں، نہیں تو رسول کا کہو تب بھی ہمارے بابا کا، علی کا کہو تب بھی ہمارے بابا کا، جاؤ گے کہاں؟ جب انکار نہ ہو سکا تو ایک صاحب نے تو یہاں تک کہا، اپنے سر سے عمامہ اتار کے بال دکھا کے کہا حسنین سچے ہو، یہ سر کا بال بھی تمہارے بابا کے صدقے میں اگا ہے۔ اللہ اللہ، جو علی کا صدقہ نہ جانے وہ اپنے بڑوں سے سبق سیکھے۔ سلوات پڑھ دو محمد ہم بتا دیں، ہم نہیں کہہ رہے کہ ہم مجرم ہوں گے۔ پڑھ لیجئے، ہمارے ہم مشرب شیخ صاحب ہیں، شیخ سلیمان نام ہے ان کا، بلخ کے رہنے والے، حنفی المذہب ہے۔ شیخ سلیمان بلخی حنفی، انہوں نے یہ خود لکھا ہے اور یہ حدیث لکھی ہے کہ کہا ہمارے سر کا ہر بال آپ کے باپ کی وجہ سے اگا ہے۔ اگر سروں کے بال بھی نہ اگے اگر علی نہ چاہیں، ابھی تو حیرت کی بات ہے نا، خود وہ فرما رہے میں نہیں کہتا، کوئی شیعہ نہیں کہتا کہ ہمارے سر کے بال ان کا صدقہ ہے، شیعہ یہ کہتا ہے کہ ہم پورے کے پورے ان کا صدقہ ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد وال، انہیں کا صدقہ۔ مگر کہا اس کے بعد کتب تھے، اٹھا کر اپنی گود میں بٹھایا اور اپنی گود میں بٹھا کر یہ بتایا کہ جسے ہماری سیرت پر عمل کرنا ہو اسے حسین کو ممبر سے اتر کر اپنی گود میں بٹھا لینا چاہیے، اسے حسین کو اپنی گودی میں بٹھانا چاہیے اور بٹھا کے یہ کہنا چاہیے کہ جو کچھ ملا ہے وہ حسین کے باپ کی خیرات ہے، جو کچھ ملا ہے وہ حسین کے باپ کی خیرات ہے۔ یہ ہے آل نبی، حسین نبی کی آل کا نام، علی نبی کے بھائی اور ابو طالب کے بیٹے کا نام۔ جس باپ کے بیٹے کی خیرات سر کا بال ہو تو اگر اسے کافر جانتے ہو تو اس کی خیرات قبول نہ کرو۔ صلوات پڑھ دو محمد والے۔ سکو صلوات پڑھتے والے پڑھو۔ اس لیے یہ ہے نبی کی آل جو عطیہ پروردگار ہے۔ ہم نے تم کو کثرت اولاد دے دی ہے، ہم نے دے دی ہے تمہیں اولاد کی کثرت۔ دنیا اپنے اپنے بیٹوں پہ ناز کرتی رہ جائے مگر پیغمبر اپنے لال پر جتنا ناز کریں وہ کم ہے۔ اسی لیے ایک تاریخی حقیقت یہ جو بعد میں پیش آئی، پہلے نہیں، بعد میں پیش آئی، پہلے نہیں۔ سن 2 ہجری میں، سن 2 ہجری میں سیدہ کا نکاح ہے، 2 ہجری کہتا ہوں، ہاں 2 ہجری میں نکاح ہے، تو سن 2 ہجری میں سیدہ کی شادی ہے۔
ہجرت کے بعد جنگیں، بہت ساری جنگیں ہیں جو اسلام کی جنگ کہلاتی ہیں. ان جنگوں کے بعد ایک عجیب سی جنگ ہے، عجیب سی جنگ ہے. اس جنگ کو مباہلہ کہتے ہیں. اس جنگ کو مباہلہ کہتے ہیں. اس جنگ میں انداز یہ تھا کہ قدرت نے رسول سے کہا انہیں لے کے آؤ جو سچا ہو، کیونکہ جھوٹوں پر لعنت کرنی ہے. جھوٹا کبھی جھوٹے پہ لعنت کرتا نہیں، اس لیے جسے لے کے آؤ وہ سچا ہو. تو جب مرد ہوتا ہے تو اسے صدیق کہا جاتا ہے، سچا. عورت ہو تو اسے صدیقہ کہا جاتا ہے، سچی سچی. اب اس میں سب رکھ لو، بچہ وہ بھی سچا، جوان وہ بھی سچا. اب بیٹی نہ کہو، بیوی نہ کہو، عورت کہو، کیونکہ عورت ہی سب ہوتی ہے. کبھی بیٹی ہوتی ہے، کبھی بیوی ہوتی ہے، کبھی ماں ہوتی ہے. ہر حال میں عورت عورت ہے. تو اب عورت کہو، کیونکہ جو آئے گی وہ اسی ایک وقت میں کسی کی بیٹی ہوگی، کسی کی بیوی ہوگی، کسی کی ماں ہوگی، عورت رہے گی. اس لیے قدرت نے کہا بیٹی لاؤ، عورت لاؤ. اب بھائی نہیں، تاکہ رشتہ جڑ جائے، اور کچھ نہیں تاکہ رشتہ جڑ جائے. کہا جان لاؤ، لفظ جان لے اور نفس. تم تعالو ندعو ابناءنا وابناءکم، ہم اپنے بیٹے لائیں تم اپنے بیٹے لاؤ. انفسنا وانفسکم، اپنے نفس کو لائیں تم اپنے نفس کو لاؤ. نفس جان ہے. اب نساءنا ونساءکم، ہم اپنی عورت لائیں تم اپنی عورت لاؤ. مگر شرط یہ ہے کہ جو لایا جائے وہ سچا ہو. اب کوئی یہ نہیں کہے کہ بچے کا سچ، کوئی یہ نہ کہے بوڑھے کا سچ، کوئی یہ نہ کہے جوان کا سچ، کوئی یہ نہ کہے عورت کا سچ. سچا سچا ہوتا ہے، چاہے بچہ ہو، چاہے جوان ہو، چاہے بوڑھا ہو. اب لے کے آئے، اب جسے لے کے آئے. اگر ہم کسی کو بھی بباغے دو الصدیق کہنا چاہیں تو کسے کہیں؟ بتاؤ. اگر ہم بلند آواز سے صدیق کہنا چاہیں تو کسے کہیں؟ اگر بڑی آواز سے صدیقہ کہنا چاہیں تو کسے کہیں؟ ارے رسول نے میدان میں لا کے دکھا دیا، جھگڑا ختم کر لینا. اگر صدیق ہوگا تو علی، صدیقہ ہوگی تو فاطمہ. صلوات پڑھ دو. ابھی تو کوئی قدرت نے بتا دیا کہ دیکھو سچ ہونے کا بھروسہ کس پر؟ اللہ کو ہے اور رسول اللہ کو ہے. خود خدا کہہ رہا ہے میدان میں لاؤ، اور رسول میدان میں لے کے جا رہے ہیں. یہاں کچھ اور نہیں کہا گیا، کہا گیا یہی. ورنہ خدا کہتا کہ چلو ہم نمازیں پڑھ لیں تم بھی پڑھ لو، ہم خدا سے دعا مانگیں تم بھی مانگ لو، ہم اللہ سے کہیں زمین بول دے کون سچا، ہم اللہ سے کہیں آسمان سے آواز آ جائے کون سچا، ہم اللہ سے کہیں یہ میدان کے ریزے ریزے ذرے ذرے بولے کون سچا. کیونکہ ہماری سچائی کے ثبوت اسی طرح دیے گئے، اسی طرح دیے گئے. جن ظالموں نے ہمیں جھوٹا مانا تھا، جن ہمارے وطن کے لوگوں نے ہمیں جھوٹا جانا تھا، انہوں نے بھی ہم سے یہی فرمائش کی تھی کہ یہ لوگ جو ایسے آدمی ہیں، یہ لوگ جو ملک ہیں، ہم ان کی بات نہیں جانتے. ہم تو ایک ایسی چیز چاہتے ہیں. دیکھیے وہ درخت ہے، کہاں ہے؟ بہت پرانا ہے. یہ میں کہہ رہا ہوں پرانا ہے کیونکہ بڑا
لئی حسین تھا وہ درخت. کہا اس سے کہہ دیجئے کہ جڑ کے ساتھ چلے اور آ کے رکے آپ کے پاس. کہ بھائی اتنی سی بات ہے. کہا اسے درخت چلا, جڑ کے ساتھ چلا, آ کے پاس میں کھڑا ہو گیا. کہنے کیا مان تو لیتے رسول, مگر اس سے کہیے کہ پھر وہیں چلا جائے, تاکہ خالی آنا اتفاق نہ ہو. انہیں یہ نہیں معلوم تھا کہ جو بلا سکتا ہے وہ بھیج بھی سکتا ہے. اب کہا چلے جا, وہی چلا گیا. کہ اچھی بات ہے, اسے کہیے آدھا چلا, آدھا وہیں رہے. اب وہ آدھا چلا ہے. میرے مولا عجیب شان سے فرماتے ہیں, کہتے ہیں کہ میں خود اللہ کے حبیب کے پاس کھڑا ہوا تھا. جب بھی درخت آتا تھا تو اپنی ڈالیاں اللہ کے حبیب کے ساتھ ساتھ میرے کندھوں پہ بھی جھکا دیتا تھا, تاکہ یہ نہ پتا چلے کہ آنے والا درخت انجانا ہے. آگے جب کھڑا ہوتا تھا تو ڈالیاں جھک جھک کے سلام کر لیتی تھی. معلوم ہوتا ہے کہ انجانا درخت بھی کہتا ہے جب نبی کو سلام کرو تو ذرا جھک جاؤ. اب یہ آدمی پتہ نہیں کیسا ہے. صلوات پڑھ کے محمد والے. تو ایسے تو یہ لوگ گواہی دیتے ہیں. اللہ یہاں بھی کچھ بنا دے, کلا نہیں یہاں نہیں, کیونکہ یہاں پرکھنا ہے, سمجھ لینا ہے کہ صدیق کون ہے, صدیقہ کون ہے. ساری دنیا جان جائے, ساری دنیا جان جائے, نبی یہاں یہ کہنا آؤ ہم کھڑے ہو کر کیا کریں گے, فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین, ہم جھوٹوں پر خدا کی لعنت کریں, ٹھہرائیں اللہ کی لعنت کو جھوٹوں پر. خدا سے کہیں پالنے والے ہم میں جو جھوٹا ہے اس پر تیری لعنت. اب خدا فیصلہ کرے کون جھوٹا کون سچا. نجران کے نصارہ پیچھے ہٹ گئے, کہنے لگے ہم نہیں لعنت وانت کرائیں گے, کیونکہ ہمیں معلوم ہے جو اتنے بھروسے کے ساتھ کہتا ہے اس کا بچہ بھی سچا. اب انہوں نے اقرار کیا حسنین سچے, قرآن نے بتایا حسنین سچے, فاطمہ سچی, علی سچے. اب نام لے کے کہہ دوں علی صدیق, فاطمہ صدیقہ, حسن صدیق, حسین صدیق, خود رسول صدیق, سلمان پڑھ کے محمد والے. اب یہ سچے, یہی وہ سچے ہیں جن سے رسول کا خانوادہ چلا ہے, انہی سے قدرت نے دیا, اس لیے احترام بخشا. ابو طالب تیری خدمتوں کا صلہ ہے جس کا نام علی, اور میری عطا میرا صلہ. جب تیرا یہ کردار مرتے دم تک ایک رہا تو یاد رکھ رہتی دنیا تک میری عطا بھی باقی رہے گی, باقی رہے گی. تو دو طرف کی عطائیں ہیں کہ جو مرتے مرتے بھی سب دے کے چلے گئے. خدیجہ نے کہا میرا مال سب تیرا مرنے تک. اسی لیے کبھی میں نے کہا, پھر دہراتا ہوں, سب لوگ گنیں گے, میں نے کسی تاریخ میں نہیں دیکھا کہ خدیجہ جسے ملیکۃ العرب کہا گیا صرف مال کی وجہ سے, تو اس کا مال کہیں گن کے لکھا ہو اتنے ارب اتنے کروڑ, مگر یہ لکھا ہے کہ عرب کا ہر بڑے سے بڑا تاجر بھی اس سے نیچے. تو اب اس کی یہ انگنت تھا دولت کہاں گئی. خدیجہ کی رحلت کے وقت فاطمہ زہرا کو کتنی میراث ملنی چاہیے, کیونکہ ماں کہیں وارث اس کی اولادی تو ہے نا. کہیں خدیجہ کا 1 روپیہ بھی بشکل روپیہ فاطمہ کو ملا. قدرت نے یہ کہا کہ تو نے میرے حبیب کے قدموں میں نثار کر دیا, تو یہ تیری عطا تھی. میری جزا یہ ہوگی کہ تیری بیٹی کی اولادیں بھی, تیری بیٹی کی اولادیں بھی اگلیوں پہ گننے کے لائق نہیں ہوں گی. قیامت تک زمانہ سب کو مٹا سکتا ہے, لیکن تیری بیٹی کی اولاد سے میں قیامت کو ملا کے رکھوں گا. ارے تیرا بیٹا مہدی نہ ہوگا تو قیامت ہی نہ ہوگی. صلوات پڑھ دو محمد والے. اسی لیے کوئی اسے علی کا بیٹا نہیں کہے گا. تاریخ نہیں لکھا کہ آخری امام کو پہچانو کس کا بیٹا ہوگا, کہا اولاد فاطمہ میں ہوگا.
اولاد فاطمہ میں ہوگا، اولاد فاطمہ میں ہوگا، اولاد فاطمہ میں ہوگا۔ اللہ اللہ، نبی کی ہر وراثت اس کے مالک اولاد فاطمہ، اور پھر اولاد فاطمہ کہاں سے چلے گی؟ کہاں سے آئے گی؟ قدرت نے گھیر کے رکھا کہ کوئی فاطمہ کا ہمسر ہو ہی نہیں سکتا، کوئی اتنا بڑا ہو ہی نہیں سکتا جو فاطمہ کا ہمسر ہو جائے۔ اگر کوئی فاطمہ کا ہمسر ہوگا تو علی ابو طالب کا بیٹا۔ تو ابو طالب نے اپنی عطا میں کیا رکھا تھا؟ خدیجہ نے تو بعد میں دیا جب نبی 25 سال کے ہو گئے، اور 25 سال تک جو سب کچھ جس نے دیا تھا، نبی یتیم تھا، پناہ کس نے دی؟ نبی غریب تھا، پالا کس نے؟ نبی کا نکاح پڑھا کس نے؟ نبی کا ولیمہ کھلایا کس نے؟ خدیجہ کی مہر دی کس نے؟ اب پڑھو تاریخ۔ خدیجہ کی مہر دینے والا ابو طالب، خدیجہ کے ساتھ عقد کر کے اپنے نبی کا ولیمہ کھلانے والا ابو طالب، اپنے نبی کی بارات کو لے کے جانے والا ابو طالب، خدیجہ کو اپنے گھر میں لانے والا ابو طالب، کیونکہ عبداللہ نہیں تھا۔ صلوات پڑھ دو محمد والو۔ جب اپنے گھر میں لا کے پالا، اب کیا ہو؟ جب لا کے پالا اپنے گھر میں، تو اب خدیجہ کی اولادوں پر بھی نگہبان کون؟ ابو طالب۔ قدرت نے کہا کہ ایک گھر سے دوسرے گھر کی نسبت چلتی ہے۔ میں نے اپنے محبوب کا گھر تو ابو طالب تیرا گھر بنا دیا، اپنے محبوب کی بیٹی کا گھر تیرا گھر بنا دیا، یہ سب تیرا گھر ہے۔ اس گھر میں خدیجہ کی بیٹی ہے، خدیجہ کی بیٹی کے لیے بر لانا ہے، تو گھر بدلوں؟ اب گھر بدلوں تو کہاں سے بدلوں؟ مجھے دینا ہے نا۔ اس لیے فاطمہ تجھ پر وہی، فاطمہ تجھ پر وہی۔ اگر کوئی مسلمان مجھ سے کہے کہ عورتوں پر وہی نہیں آیا کرتی، تو میں اس سے پوچھا کروں گا کہ قرآن میں ایک نبی موسیٰ ہے، اس موسیٰ کی ماں پر اللہ نے وحی کی، تو اگر ماں ہونے کے اعتبار سے موسیٰ علیہ السلام کی ماں ہو جائے تو خدا وحی بھیج دے، تو اگر کوئی علی کی ماں ہو تو، کیونکہ موسیٰ بہادر کا نام ہے، علی دلیر کا نام، سارا کر دو محمد والو۔ موسیٰ صرف ایک فرعون سے جہاد کرے گا، علی کوئی بھی فرعون بن کے آ تجھے، حسرت نہ رہے کسی فرعون کو، نہ کسی حامان کو، نہ کسی شداد کو، نہ کسی نمرود کو۔ یہ اللہ کا شعر ہے۔ اس کی ماں کی طرف بھی وہی ہوئی، گھر بدل، تاکہ اب اگر میری کنیز فاطمہ کا بر ملے تو میرے گھر سے آدمی کی بات ہوتی، بس توجہ چاہوں گا، آدمی کی بات ہوتی تو لوگ کہتے کہ نبی ادھر دیکھا ادھر دیکھا۔ آدمی جب تک آئیں گے کہ سیدہ سے ہم چاہتے ہیں عبد کر لیں، آئے لوگ، ہمارا نے کہا، ادھر لوگوں نے ادھر سے کہا، نبی نے دیکھتے بھی نہیں، یعنی فاطمہ کی جو خواہش کرے نبی اسے دیکھتا بھی۔ یہی تاریخ ہے کہ لوگ پھرا لیتے تھے۔ اب کتنا بھی لوگ بلائیں تو جو اخلاق کا مجسمہ تھا، جیسے ہی لوگ فاطمہ کی خواہش لے کے آتے تھے لوگ پھرا لیتے تھے، یعنی آدمیوں سے اس کا مطلب نہیں ہے۔ اب اگر کوئی آدمی ہو کے کچھ کہتا تو نہیں، یہ نہیں، یہ نہیں، یہ نہیں۔ ایک مرتبہ جبرائیل آئے خدا کی طرف سے،
اور یہی ایک نکاح ایسا ہے پالنے والے، تجھے کیا ضرورت تھی منگنی لے کے جانے کی؟ اب یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، تجھے کیا ضرورت تھی منگنی لے کے جانے کی؟ کہنے نالائق، تو نہیں سمجھتا کوئی میرے گھر میں تو پیدا نہیں ہوا؟ میں نے فاطمہ کو وہی کی تھی کہ گھر بدل، تاکہ خدیجہ کی بیٹی کے لیے بر کی ضرورت ہو تو میرے گھر میں آئے۔ جب میرے گھر میں آیا تو منگنی لے کے کون جائے گا؟ سلام کر دو محمد علیہ وسلم۔ ہے کوئی ایسا جس کے لیے وہ آؤ؟ کہ ایک نکاح قدرت نے پڑھے تو آپ لوگ حیرت سے مت دیکھیے گا، ایک نکاح بتا دیتا ہوں۔ جب آدم کو اور حوا کو مٹی سے بنایا، نکاح پڑھنے والا کون تھا؟ ارے فرشتے جہاں مرد اور عورت کی تفریق ہے ہی نہیں، فرشتوں میں کیا ہے؟ آپ بیٹے صاحب ہیں بیٹی صاحب ہیں، ایسا تو ہی نہیں، وہ فرشتے جو ان سب چیزوں سے بالکل ناشنا ہوں ان سے نکاح پڑھوایا جائے گا؟ وہی پڑھوائی جا سکتی ہے، اللہ اپنی بات جو ہے پڑھوا کے سنوا سکتا ہے، لیکن فرشتوں نے کسی کا نکاح پڑھا ہے کہیں؟ تو اب آدم اور حوا کا نکاح کون پڑھے؟ اس لیے پہلا نکاح جو ہے وہ تو اللہ نے پڑھ دیا تھا، فرشتے گواہ بن گئے تھے، ایک الگ بات ہے، تو پہلا پڑھا، بس یہ ایک آپ جان گئے نا، اس میں تو شک و شبہ نہیں ہے نا؟ نہیں، اس کے بعد پھر جو ہے ایک نکاح پڑھا، اپنے گھر میں اپنے ہاتھ سے ایک بیوی بنائی تھی جس کا نام حوا، اس کا نکاح پڑھا تھا۔ ایک بیوی، ایک کنیز، ایک کی بیٹی قدرت نے اپنی خاص عطا سے دی تھی، اس کا نکاح پڑھا۔ اپنی خاص عطا سے ابو طالب کو بیٹا دیا، اپنی خاص عطا سے خدیجہ کو بیٹی دی، بس ان دو کا نکاح آخر میں پڑھا۔ اب پھر اس کے بعد خدا نے نکاح پڑھنا ہی چھوڑ دیا۔ سلام اب اس کے بعد سے کہیں تاریخ میں عجیب سی چیز ہے، یہ نکاح پڑھا کہے کو پڑھا؟ کا پہلا پڑھا تھا، اس کی نسل بھی قیامت تک رہے گی۔ بتاؤ جتنے آدمی آدم کی اولاد نا، یہ خدا کا پڑھا ہوا نکاح ہے۔ اب اس کے بعد آخری جو پڑھا ہے، اب اس کی اولاد بھی قیامت تک، اسی لیے کہا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ اب جب وہ نکاح پڑھے اور عالم وجود میں اولادیں آئیں تو ان دو اولادوں کا نام ہے حسن و حسین۔ اب خدا کی جنت کا سردار کون ہو؟ کون ہو؟ پہلا جس کا پڑھا تھا وہ جنت میں رہا، آخری جس کا پڑھا اس کی اولاد ہے جنت کی سردار۔ اب جنت کے جوانوں کا سردار کوئی اور نہیں ملے گا۔ اب دنیا کو اگر شکوہ کرنا ہو تو خدا سے کرے، رسول سے کرے کہ ہم 1000 سال والے، نو اگر کہیں کہ میں تو 2500 سال بنا، 2500 سال کی میری عمر، کوئی صاحب اور کہے 500 سال کا میں، 800 سال کا میں، 900 سال کا میں، 1500 برس کا میں، یہ سب لوگ کہتے رہا کتنے 1000 برس کے رہو تم، وہ شکایت کریں ہم اتنے بڑے اور ہمارا سردار اتنا سا بچہ۔
کیونکہ حسن حسین کی سرداری کا اعلان ہوا تو 7 سال کے تھے، 6 اور 7 سال کے سردار. اس کا مطلب یہ کہ قدرت کے ہاں یہ تو تمہاری نظروں کے 6 اور 7 سال ہیں. ارے پوچھ آدم سے، آنکھ کھولی تھی تو عرش پہ کسے دیکھا تھا؟ بس اب ایک جملہ اور مسائل پڑھ دوں. آدم جسے اپنا بڑا سمجھے، کیونکہ آنکھ کھول کے عرش الہی پر جس علی کو دیکھیں وہ علی چھوٹا تو نہیں. پتہ نہیں کیسے لوگ تھے نبی کے بعد جو علی کو کہتے رہے چھوٹا. یہ تو کہا نا یہ بچے کا اسلام. بس سلمان پڑھنے محمد آئے. تم کہاں عمروں پر لگانے چلے ہو؟ بہرحال اس نبی کی آل کا نام ہے اولاد علی و فاطمہ. انہیں جو سمجھ جائے وہ ان پر قربان ہو جاتا ہے، ان پہ قربان ہو جاتا ہے. اور قربانیاں تو انہی کے گھر سے چلی ہیں، انہی کے گھر سے چلی ہیں قربانیاں. اور ان کی ہر قربانی شہادت ہوتی ہے. اس لیے جب ان کا کوئی بولتا تو یہی کہتا ہے شہادت ہماری میراث ہے، شہادت ہماری میراث ہے. اسی گھرانے میں تو شہادت پلی اور بڑھی. اسی لیے شہادتیں تو ان کا کارنامہ ہے. اور اسی لیے انہوں نے پیش کیا ہے کہ قدرت نے کہا تھا قربانیاں دیتے رہو. معبود دیکھ چٹیل میدان ہے، تیرا محبوب کتنی قربانی دے رہا ہے. اپنا بھرا گھر قربان کر دے گا. ٹھیک ہے قربانی تو دے گا، آل کا بچانا ہمارا کام ہوگا. انہی قربانیوں میں سلسلہ چل رہا ہے. اسی قربانیوں کا میں نے سپہر کو آپ کے سامنے بتایا کہ اسی نبی کی نواسی، اسی علی کی لاڈلی، اس نے دنیا کو یہ دکھایا کہ قربانی دینا ہمارا شیوا ہے. ہماری قربانی میں دیر کیوں ہو رہی ہے؟ جس نے رات بھر اپنے قربان ہونے والے بیٹے کو سمجھایا تھا، تو ظاہر ہے زینب کے لاڈلے آپ ان کا تابوت اٹھائیں گے. مجھے معلوم ہے، مجھے یقین ہے کہ خود زینب اور اس سے زیادہ زینب کی مادر گرامی اور اسی کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ میرا مولا آقا حسین. ہاں کل میدان کربلا میں نے لاشیں اٹھائی تھی. دیر ہو گئی، باہر سے خبر نہیں آتی کہ زینب کے بچے کہاں گئے. حسین لاشا لائے مگر زینب کے لال کا نام نہیں آیا. پھر لاشا لائے، زینب کے لال کا نام نہیں آیا. خیمے میں سنانیاں آئیں، بیویاں روئیں مگر زینب حیرت سے دیکھتی رہی. آخر دل کی دھڑکنیں بڑھی. گھر کی کنیز فضہ سے کہا میرے ماجائے حسین کو بلا کر لاؤ. زینب نے آواز دی، حسین آگے آئے. سمجھ گئے زینب کیوں بلا رہی ہے، اس لیے زینب کے خیمے میں آنے کے ساتھ ہی یہی بتایا، زینب میری بہنا یہی چاہتی ہو کہ تیرے دونوں لال کا غم بھی حسین اپنی چھاتی پہ سہ لے. زینب کانپ کے رونے لگی، بھیا نہیں میں تو فدیہ دینا چاہتی ہوں، میرا فدیہ قبول کر لیجئے بھائی. ساڑھنے اڑا کے خیمے سے نکل آئے. ننھوں کو اجازت دے دی، جاؤ. کب سے مچل رہے تھے، میدان میں جانے کے لیے مچل رہے تھے. جاؤ خدا حافظ.
خدا حافظ. پتہ نہیں، میں نہیں جانتا کیا بتاؤں. اتنی نظر میری نہیں ہے کہ ننھے ننھوں کو گھوڑے کو کس نے بٹھایا. پتہ نہیں یہ اجازت مل کر کتنا خوش ہوئے کہ خود ہی گھوڑے پر سوار ہو گئے، یا شاید اسے ابا سے با وفا نے سوار کر دیا، یا جوان علی اکبر نے بٹھا دیا، مجھے نہیں معلوم. یا بالکل نوجوان یا کم سن جسے کہوں، جس کی عمر 13 سال کے صرف، اس قاسم نے بٹھا دیا. بہرحال گھوڑوں پہ چھوٹے چھوٹے بیٹھ گئے. بیٹھ کر چھوٹے چھوٹے نیمچے نکال کر جھک کر جو سلام کیا ہے اپنے ماموں کو، تو حسین نے جیسے ہی سلام سنا ہے، جواب سلام میں آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. اور جب چلے تو غلغلہ ہو گیا. زینب کے دلارے میدان میں جا رہے ہیں. شہزادی خوش ہو کر در خیمہ پر آ گئی. آواز دی بھیا عباس. ہاتھ جوڑ کر حاضر ہو گئے. شہزادی جی. کہا دیکھتے رہے نا میرے بچے فرات کے کنارے پہنچ جائیں تو کہیں اپنا چلو پانی میں نہ ڈال دیں. دھیان رکھنا کیونکہ بچے ہیں اور پیاسے ہیں. کون ماں ایسی ہے جو یہ چاہے گی کہ اس کا بچہ پانی نہ پیے؟ ہے کوئی ماں ایسی؟ کیا زینب کے لیے کچھ اور کہوں؟ نہیں، زینب نے خود واضح کر دیا. زینب وہ ماں ہے جو یہ نہیں چاہتی کہ سکینہ پیاسی رہے اور زینب کے لاڈلے نہیں. اتنا اطمینان تھا. جناب عباس نے بھی کہہ دیا شہزادی بچے بنی ہاشم کے ہیں، ان کا شیوا کچھ اور نہیں ہو سکتا. آئے دیکھتے رہے، جہاد ہوتا رہا. مختصر کروں، دشمن کا لشکر تتر بتر ہوتا رہا. ہمارے ساتھ کے خیمے کی تنابیں کٹی. خیمہ چھوڑ کر ہمارے ساتھ سردار ہو کر لشکر کا بھاگا. بھاگتے ہوئے ایک مرتبہ اپنے پورے لشکر والوں کی غیرت کو جھجھوڑ کے کہتا ہے کیسے بزدل تم لوگ ہو، 2 چھوٹے چھوٹے بچے تم سے سنبھلتے نہیں ہیں. لشکر پر جب یہ طنز آمیز جملے آئے، چاروں طرف سے لشکر نے گھیرا. جب یہ دونوں بچے لشکر میں گھر گئے تو ایک بھائی نے دوسرے بھائی سے یہ کہا بھیا نزدیک نزدیک رہنا، بس ازادار ہو، نزدیک نزدیک رہنا، نظروں سے غائب نہ ہونا، تاکہ کسی پر اگر وقت آفت آئے تو دوسرا بچا سکے. اللہ اللہ قریب قریب تھے. لشکر کا حملہ چاروں طرف سے تیز ہوا. بچے دونوں گھوڑے سے گرے. ایک ساتھ آواز دی ماموں آخری سلام. جزاؤکم ربکم. اٹھانا تمہیں، ماتم کرنا تمہیں. حسین پہنچے، اٹھایا لاشوں کو، سینے سے لگایا، لے کر بہن زینب کے خیمے کے دروازے تک آئے. آواز دی، خیمے کا دروازہ پردہ ہٹایا گیا. حسین دونوں شہیدوں کو لے کے آگے بڑھے. بہن کے سامنے لاشیں لٹا دی. لاشیں لٹا کے کہا لے زینب، زینب لے، یہ تیرے دونوں شیر ہیں جنہیں مقتل سے اٹھا کر لایا ہوں. پتہ نہیں کہ میرا آقا حسین کھڑا گردن نے اڑائے کتنا روتا رہا ہوگا. بیویاں جمع ہو گئیں، زینب کو پرسا دینے لگی. زینب نے یہ آواز دی میرے شیرو، تمہارے نہ ہونے سے میری آنکھ کی روشنی چلی گئی. لوگوں نے کہا، بیویوں نے کہا یہ ہے لاشیں. زینب نے کہا کیسے دیکھوں، آنکھوں کا نور نہیں ہے. میں یہ کہتا کہ شہزادی زینب یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ کہا ایک حقیقت کا اظہار کر رہی ہوں. یہ بچوں کا معاملہ ہی ایسا ہوتا ہے. میرے ناجائے حسین کا جوان بھی جب مارا جائے گا تو میرا بھیا حسین بھی کہے گا آنکھوں کا نور چلا گیا. ارے زینب پہلے بتا رہی ہے. بس اجرکم اللہ، روشنی نہ رہی آنکھ کی. وفور غم نے تھوڑی دیر کے لیے نور کو گھٹا دیا. پھر بھی زینب ایک مرتبہ رخ کرتی ہیں مدینے کا. بابا کی طرف نہیں، مدینے کا رخ کیا. بال کھولے، زمین پر سر رکھا.
زمین پر سر رکھا، ہاتھوں کو کھلا پھیلایا. خدا بندہ زینب کی جھولی میں 2 موتی تھے، انہیں نے حسین پر قربان کر دیا. خدا بندہ اب زینب کے پاس کچھ نہیں ہے، میرا ماجایا حسین پالنے والے تیرے حوالے. رخ مدینے کا اس لیے کیا ہوگا، نانا زینب حسین کو کھونا نہیں چاہتی. اجرکم اللہ. بس سن لو اور ختم و دعا، سن لو اور ختم و دعا. عزادارو، جو حسین خیمے تک لاشاں لے کے آیا تھا، اس حسین نے کبھی خیمے میں لاش چھوڑی نہیں، اسی لیے گنج شہیدہ بنایا تھا. لا کے ماں کو دکھا دیا، دیدار کرا لیا، پھر لاشوں کو اٹھایا ہوگا، باہر لا کے گنج شہیدہ میں لاش کو سلا دیا ہوگا. جو بھی شہید ہوتا رہا گنج شہیدہ میں سلایا جاتا رہا. کوئی ماں بھی اپنے لال کے لاشے پر نہ آئی، کوئی ماں بھی اپنی ماں کے اپنی لال کے لاشے پر نہیں آئی. میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں، بس تھوڑی سی بات ہے، تاکہ آپ جب تابوت اٹھائیں تو روئیں، جب آپ تابوت اٹھائیں تو روئیں. میں نے سپاہر کے بھی مجلس میں کہا تھا کہ میں شہزادی زینب کو پرسہ دوں، کیونکہ ابھی تو وہ مرحلہ ہے جہاں شہزادی اپنا پرسہ لیتی ہی نہیں، جہاں شہزادی اپنا پرسہ نہیں دے رہی ہے، اپنے ماجائے کا پرسہ لینے کے لیے تیار ہے. حسین پہ جو رو وہ سننے کے لیے تیار ہے، مگر پھر بھی ماں ہے نا، آپ سے کہوں گا آپ پرسہ دیجئے، میں بھی اس پرسے میں ساتھ رہوں گا. بس سن لیں، شہزادی پھر اپنے بچوں کے پاس نہیں گئی. مجھے نہیں معلوم ہے، تاریخ بھی نہیں بتاتی کہ زینب اپنے ان شہروں کے پاس گئی ہوں. لاش کہیں بھی رہی، زینب نہ گئی. لاشوں کی باری آئی تو حسین کے لاشے پہ آئی. اپنے ماجائے کے لاشے سے رخصت ہو کے زینب چلی تھی، اپنے لاڈلوں کو رخصت نہیں کیا تھا. دنیا یہ سمجھتی رہی کہ زینب میں مانتا نہیں ہے، دنیا یہ سمجھتی ہے کہ زینب مانی ہے. زینب بتا رہی تھی کہ میں ثانیہ زہرا ہوں. ایک مرحلہ ایسا آیا جہاں ظاہر کرنا پڑا، مرحلہ ایسا آیا جہاں ظاہر کرنا پڑا، جہاں کسی بیوی نے کہہ دیا کہ کیا اس کے ماں نہیں ہے. اللہ جیسے کسی نے کہا کہ کیا ان شیروں کی ماں نہیں ہے، تو ہم زینب نے برداشت کر سکے. یہ نہ کہو ماں نہیں ہے، یہ زینب ماں ہے، کہا روتی کیوں نہیں ہو، کہا اس کے لیے روتی ہوں جس کی ماں ظاہر میں نہیں ہے. بس عزادارو پرسہ دینا، یہی کہہ کے پرسہ دینا، زینب آپ روئے اسی کے لیے، ہم بھی اسی کو پرسہ دیتے ہیں. ارے شہزادی زینب آپ کا پرسہ آپ کی مادر گرامی بطول کو، اے شہزادی زینب، ارے زینب کے لاڈلوں کا بھی پرسہ قبول فرمائے. لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. خداوندہ ان آنکھوں پر رحمت نازل فرما، پالنے والے اپنے حسین کے عزاداروں کو محفوظ رکھ. اے شہزادی زینب ان کو ہر طرح سے بچائیں. اے مولا علی ان کی عزت، آبرو، مال، دولت سب کی حفاظت فرمائیں. اے اللہ کے بندے میرے مولا علی، اے سارے نبیوں کے محافظ، اے سب کے نگہبان، آج اتنی دعا ہے کہ اپنے بیٹے حسین کے عزاداروں کی نگہبانی فرما دے.